سوال ہے آج کا پہلا، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا شرٹ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ جب وہ رکوع یا سجدہ کرتے ہیں تو ناف کے نیچے کا حصہ کھل جاتا ہے، تو ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اور پیچھے کھڑے شخص کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے تو اس شخص کی نماز کا کیا بنے گا؟ ہاں یہ چیز ہے، دیکھیے اس میں یہ مسئلہ سمجھ لیں، بہت چھوٹا پہلی بار شرٹ اور یہ سب پہننا نہیں چاہیے، اسی لیے کرتا زیادہ پریفر کیا جاتا ہے آپ کے لیے، لیکن اگر آپ شرٹ یا ٹی شرٹ پہن رہے ہیں تو تھوڑا لانگ پہنیں۔ اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر تھوڑا بہت کھلا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی دقت نہیں ہے۔ آپ کی ناف سے لے کر کے آپ کے پرائیویٹ پارٹ تک کا جو حصہ ہے وہ ایک پارٹ پورا مکمل شمار ہوتا ہے، پورا ایک پارٹ۔ تو اگر اس ایک پارٹ کو پورا آپ کیلکولیٹ کر لیں، اس کے بعد اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایک پارٹ کا چوتھائی حصہ کھل جا رہا ہے تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور یہ سطر میں داخل ہے۔ آپ جو حصہ ہے مرد کا، یہ مرد کی سطر میں داخل ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا عام طور پہ جو کھلتا ہے وہ بہت ہلکا، لیکن بعض لوگوں کا ہم نے دیکھا ہے وہ تو فیشن میں پینٹ بھی بہت نیچے باندھتے ہیں تو آدھا وہ جو ان کا ویڈیو ہے دکھنے لگتا ہے، تو یہ جو ہے بڑی خراب بات ہے، اس سے آپ کی نماز گئی، آپ کی نماز چلی گئی۔ تو آپ ذرا اس کا احتیاط کریں کہ آپ لانگ شرٹ یا لانگ ٹی شرٹ پہنیں، ہلکا تھوڑا بہت اگر ایک درار دکھ گئی ہے ہلکی سی تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اچھا جو پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کی نماز پر کوئی فرق؟ بھائی دکھا وہ رہے ہیں، پیچھے سے کیا لینا دینا یار، اس کی نظر پڑ گئی خدا نخواستہ تو پیچھے والے کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ ٹینشن مت لیجئے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ کر مزہ لینے لگیں، آپ دیکھیں نا نظر پڑ جائے تو ہٹا لیں، باقی آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، ہندوؤں کا اعتراض ہے کہ مسلمان اپنی بہن سے شادی کر لیتے ہیں، اس کا کوئی لاجیکل جواب دے دیں۔ اچھا سوال بڑا اہم ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کیا یہ فساد اور یہ سب ٹھیک نہیں ہے نا، آپ اپنا عمل کرو یار، ہم کو اپنا کرنے دو۔ تم کو نہیں پسند بہن سے شادی کرنا ہو تو نہ کرو، ہم کو پسند تو ہم نے کر لیا۔ اول یہ کہ بہن نہیں ہوتی، کزن ہوتی، اور کزن اسلام میں نامحرم ہے، بہن سے کوئی مسلمان شادی نہیں کرتا، یہ جو ان کا اوبلیگیشن ہے بالکل غلط ہے، بہن سے نہیں شادی کرتا ہے کوئی، کزن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے لاجیکل، شرعی جواب مانگا نہیں ہے تو لاجیکل ہی جواب دینا پڑے گا۔ پہلی چیز ہم الزامی جواب دے رہے ہیں کہ بھارت کے جو دچھڑی راجیہ ہیں، تو بھارت کے دچھڑی راجیوں میں یہ ہندوؤں میں عام ہے کہ وہ کزن میرج کرتے ہیں۔ اب جو ہندو اعتراض کرتے ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر آپ کے وہاں بھی تو ہو رہی کزن میرج نا، تو اگر کزن میرج کو لے کر آپ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں تو ان دچھڑی راجیوں میں ہندو بکثرت کزن میرج کرتے ہیں، اس پر بھی آپ اعتراض کریے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہندو میرج ایکٹ جب آپ دیکھیں گے، جیسے یہاں اپنے وہاں انڈیا میں مسلمانوں کا بھی ایکٹ الگ سے ہوتا، پرسنل لا ہے، ان کے وہاں ایسے ہی ہندو میرج ایکٹ ہے۔ تو ہندو میرج ایکٹ میں باپ کی طرف سے 5 جنریشن کے بعد، ماں کی طرف سے 3 جنریشن کے بعد ہندوؤں کے وہاں کزن میرج الاؤ ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اگر آپ بہن سے شادی کرنے کو آپ کے بقول، ہمارے وہاں وہ کزن ہے بہن نہیں، تو اگر آپ بہن سے شادی کرنے کو غلط سمجھتے ہیں تو 5 جنریشن کے بعد حلال کیسے ہو گئی آپ کے وہاں؟ اور ماں کی طرف سے 3 جنریشن کے بعد حلال کیوں؟ حرام تو حرام، غلط تو غلط، تو وہاں پر بھی آپ غلط سمجھیے نا، پھر وہاں پر بھی آپ تو اپنے ہندو میرج ایکٹ سے یہ چیز ہٹائیے۔ تو وہاں پر تو آپ 3 میرج کے بعد 3 جنریشن کے بعد آپ خود کر لیتے ہیں، اور باپ کی طرف سے 5 جنریشن کے بعد آپ خود کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب جو مسئلے ہیں۔ دوسرا جو اعتراض کیا جاتا ہے میڈیکلی، تو میڈیکلی اعتراض آپ مت کرو، کیونکہ الو کسی اور کو بناؤ جو میڈیکل پڑھا نہ ہو، ہم الحمدللہ میڈیکل پڑھے ہیں۔ یہ جو رسک ہیں شادی کے، یہ آپ کزن میرج کریں یا آپ اس کے علاوہ کریں، یہ سب میں پائے جاتے ہیں برابر۔ آپ سائنس کے ریسرچ پڑھیں، جنہوں نے اس پر ریسرچ کیا اس ٹاپک پر، ان کے ریسرچ ذرا کھنگال کر کے آئے، اس کے بعد آپ کہیں کہ میڈیکلی نقصان ہے، ایسا کچھ نقصان نہیں۔ اور اس کا لاجیکل جواب بھی ہم آپ کو دے دیں، اگر میڈیکلی نقصان ہوتا، باقی تو ساری دنیا میں مسلم ہیں، 52 مسلم ممالک ہیں، کزن میرج ہوتے ہیں، تو پھر اتنی بڑی آبادی سروائیو کیسے کر رہے ہیں؟ اگر میڈیکلی نقصان ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکلی نقصان ہوتا ہے کزن میرج نہیں کرنا چاہیے، تو اتنی بڑی آبادی پھر ایسے ہی وجود میں آ گئی ہے، اس کا مطلب کسی کے بچے ہی نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ لاجیکلی بھی ان کا یہ جو میڈیکل والا اعتراض ہے یہ بالکل غلط ہے۔ آگے دیکھیے، ہندو مذہبی کتاب پر بھی
سوال ہوگا آپ کا اگر ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں. تو سرسوتی پرانا میں لکھا ہے کہ جو برہما تھے، برہما انہوں نے سرسوتی کو پیدا کیا، اور سرسوتی کیا تھی؟ ان کی بٹیا تھی، اور انہوں نے انہی سے شادی کر لی. تو آپ اگر ہمارے وہاں کزن میرج پر اعتراض کرتے ہیں تو پہلے آپ اپنا بھی دیکھ لیجئے کہ انہوں نے تو اپنی بٹیا ہی سے شادی کر لی. تو بٹیا سے شادی کرنا یہ زیادہ خطرناک ہے یا کسی کزن سے شادی کرنا یہ زیادہ؟ یہ ذرا سوچئے، کیونکہ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے سیمن سے سرسوتی کو پیدا کیا اور پھر ان سے شادی کر لی. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ فسادی ہوتے ہیں. نہ آپ ہم پر اعتراض کریں، نہ ہم آپ پر اعتراض کریں. بھائی آپ بھی، آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے آپ کر لیجئے. ہمارے وہاں جو ہمارے مذہب نے الاؤ کیا ہے اس کو ہم کر رہے ہیں. تو کزن میرج ہمارے وہاں ہوتا ہے اور بہن کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا. اور اگر آپ کزن کو بہن کی طرح سمجھتے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ سے کہیں گے کہ کزن کو بھی جائیداد میں حصہ دو، کزن کو بھی وہ سارے رائٹس دو آپ جو اپنی سگی بہن کو دیتے ہو. کیا دیتے ہیں یہ لوگ؟ کون سا ہندو ایسا ہے انڈیا کا جو کزن کو وہ رائٹس دیتا ہو جو اپنی سگی بہن کو دیتا ہے؟ یہ جو صاف ذہن کے لوگ ہیں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں. باقی جو گندے ذہن کے ہیں ان کے لیے اتنا کھانے بھر کا ہم نے دے دیا ہے. اگلا سوال دیکھیے، جب نوجوان بہت مجبور ہو جائے تو کیا ہاتھ سے آگے سمجھ لیجئے آپ، اتنا کھلم کھلا بھائی سوال نہ لکھا کریے. دیکھیے، بیوی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شہوت پوری کرنا یہ جائز نہیں ہے. وہ ہاتھ ہو یا پیر ہو یا کچھ ہو، اس سے بحث نہیں. ٹھیک ہے، آپ صرف بیوی کے ساتھ اپنی جو خواہشات ہیں آپ کی، آپ ان کو پورا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ فائنینشیلی مضبوط ہیں تو پھر آپ نکاح کریں، ترنت نکاح کریں فائنینشیلی. اگر آپ فائنینشیلی مضبوط نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہو وہ ضرور شادی کرے، کیونکہ اس سے نظروں کی حفاظت ہوتی ہے اور زنا سے یہ چیز بچاتی ہے. اور اگر قدرت نہ رکھتا ہو تو روزہ رکھے. آپ روزہ رکھیں گے، یہ چیز شہوت کو، کیونکہ وہ کہاوت ہے نا، جب پیٹ بھرا ہوتا ہے اور پیسہ ہوتا ہے تبھی عیاشی سوچتی ہے. جب پیٹ بھوکا ہے تو پھر کیا آپ کو دکھے گا؟ کچھ نہیں دکھے گا. تو آپ تھوڑا سا ڈائٹنگ پہ رہیں. باقی آپ اگر وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں نا بہت سے ہمارے علماء، بالکل جھوٹی حدیث ہے کہ ایک صحابی آئے، نبی سے کہا کہ ہم غریب ہیں، نبی نے کہا شادی کر لو. پھر ان کی غریبی نہیں دور ہوئی، پھر کہا نبی نے شادی کر لو. پھر ان کی غریبی نہیں دور ہوئی، پھر کہا تیسری شادی کر لو. یہ من گھڑت پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ بیان کیا کرتے ہیں. ایسا کچھ نہیں. صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا فائنینشیلی مضبوط ہو اگر، اور یہاں پر فائنینشیلی مضبوط ہونا ہی لکھا گیا ہے، کیونکہ اگلا جملہ بتا رہا ہے کہ وہ والی طاقت مراد نہیں ہے جو مردانہ طاقت ہوتی ہے. آگے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ اگر قدرت نہ ہو تو روزے رکھو. کیا مطلب؟ وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے نا، تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی شہوت کو کم کرنے کے لیے روزہ رکھو. تو فائنینشیلی آپ مضبوط ہیں تو آپ شادی کریں، اور اگر آپ فائنینشیلی مضبوط نہیں ہیں تو آپ شادی نہ کریں. اچھا، اس طرح کی جو حرکت کرتے ہیں نوجوان، خاص طور سے سنیں، بہت خطرناک یہ جرم ہے. صرف حرام نہیں ہے، اس سے آپ کی صحت کا بھی ضیاع ہوتا ہے اور آپ کا مائنڈ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ فزیکلی بھی ویک ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں جو اس کا نقصان ہوگا بڑا خطرناک ہوگا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت ابن ماجہ میں آئی ہے، مسند احمد میں بھی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ان افراد کو جانتا ہوں اور ان کو پہچان لوں گا قیامت کے دن جو تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے. تہامہ بہت بڑا ایک عرب میں پہاڑ ہے، تو نبی نے کہا کہ اس کے برابر وہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں کو ذروں کی طرح بکھیر دے گا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو حضرت ثوبان نے کہا اللہ کے نبی ان کی کوئی نشانیاں بتا دیجئے تاکہ ہم جو ہے ان میں سے نہ ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کی طرح ہوں گے، آپ کے بھائی ہوں گے، نمازیں پڑھتے ہوں گے اور راتوں کے بھی عبادت گزار ہوں گے، لیکن تنہائی میں اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے. تو تنہائی میں جو آپ کھبیٹا لیے گھومتے ہیں نا، یہ موبائل، اس سے جو آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں یہ آپ کی ساری نیکیوں کو برباد کرنے والا ہے. اس لیے نوجوان جو ہمارے ہیں خدا کے لیے ڈر جائیں. آپ تھوڑا سا صبر سمیاتے سے کام لیں، زیادہ جو ہے نہ آپ ایکشن کرنے لگے. بعد میں جب موقع آئے گا تو سب انشاءاللہ مل جائے گا آسانی سے. اگلا سوال ہے، کیا عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہے ایصال ثواب کی نیت سے؟ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ اگر عورت قبرستان جاتی ہے تو مردوں کو ننگی دکھائی دیتی ہے. بھائی مردوں کو کیا وہاں 3D چشمہ لگا ہوتا ہے یا ٹرانسپیرنٹ والا جو ان کو، یہ کس نے؟ یہ حدیث رسول نہیں ہے، حدیث عورت ہے. حدیث عورت سمجھتے ہیں نا،
जो बूढ़ी दादी बूढ़ी अम्मा हदीसें सुनाया करती थी, हाँ रात में झाड़ू मत लगाना, ये हो जाता है, आईना मत देखना, ये हदीसें औरात हैं, औरतों की हदीसें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई हदीस नहीं है। औरतों का कब्रिस्तान जाना ईसाल सवाब की नीयत से बिल्कुल जायज़ है। बहुत से उलमा इसको नाजायज़ कहते हैं। ये एक अहमद रज़ा ख़ान साहब ने एक किताब पूरी उस पर लिख दी, वो इख्तलाफ पैदा करके चले गए, और बाज़ हमारे भी उलमा हैं जो इसको नाजायज़ कहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना किया था कब्रिस्तान जाने से, वो मना वाली हदीस आपकी पहले की है। सही मुस्लिम में हदीस आई, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने तुम्हें पहले कब्रों की ज़ियारत से मना फरमाया था, लेकिन अब तुम ज़ियारत के लिए जाया करो। ये सही मुस्लिम की हदीस है। और वो जो हदीसें हैं मना वाली, या जिसमें है कि अगर औरत कब्रिस्तान बकसरत जाती है, अल्लाह के नबी की लानतें, ये सब मनसूख, और हम नहीं मनसूख कर रहे हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसूख किया है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने पहले तुम्हें मना किया था, लेकिन अब तुम्हें मैं इजाज़त देता हूँ कि तुम ज़ियारत करने के लिए जाया करो। औरतों के हवाले से बाकायदा सही मुस्लिम में एक और हदीस आई है, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ सिखलाई, बाकायदा ज़ियारत की दुआ सिखलाई। और दुआ कौन सी है? देखिए, अस्सलामु अला अहलि दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, ए कब्र वालों, यानी जो लोग यहाँ मौजूद हो, तुम पर सलामती हो, जो ईमान वाले हो, मुसलमान हो। वयरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअखिरीन, और अल्लाह तबारक व तआला रहम करे हम में से जो तुम में पहले आ गए और जो हमारे बाद आने वाले, यानी हम भी बाद में आ जाएंगे। व इन्ना बिकुम इंशाअल्लाह ललाहिकून, और बेशक हम भी तुमसे इंशाअल्लाह मिलने वाले हैं। तो ये दुआ बाकायदा अम्मा आयशा को सिखा रहे हैं। और अम्मा आयशा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, हम कैसे उनके लिए ईसाल सवाब करें? तो अगर वहाँ औरतों का जाना मना होता तो अम्मा आयशा से कहते, तुमको क्या करने की ज़रूरत है भाई, तुम घर पे बैठो, तुम वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा दुआ सिखा रहे हैं, और ये नहीं कि घर पे बैठने वाली दुआ, ये सलाम सिखा रहे हैं, अस्सलामु अला अहलि दियार, कि सलामती हो तुम पर ए साहिब कब्र। तो अगर घर बैठ करके ईसाल सवाब वाली दुआ सिखाते तो सलाम का क्या मतलब है? घर में मुर्दे थे क्या जो उनको कहते कि सलाम इस तरह से करो? सलाम सिखा रहे हैं। तो बाकायदा हमें पता चलता है। अच्छा, जो लोग, बहुत से लोग होते हैं ना, उनकी आदत होती, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं मानेंगे, उनके लिए उनके उलमा ही काफ़ी होते हैं। बस उलमा ने कहा है, अब उनको इससे नहीं मतलब होता कि अल्लाह के नबी की हदीस है या क्या है, तो उनके दिमाग में कील ठोक दे ज़रा हम। फ़िक़्ह हनफ़ी की मशहूर किताब है नूरुल ईज़ाह, जो आलमत का कोर्स करते हैं उनको बाकायदा ये किताब पढ़ाई जाती है, नूरुल ईज़ाह। हसन बिन अली, इमाम हसन बिन अली रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश 994 हिजरी और वफ़ात 1069 हिजरी में हुई थी। तो उसमें ज़ियारतुल क़ुबूर जो चैप्टर उन्होंने लिखा है ना नूरुल ईज़ाह में, पहली लाइन इमाम हसन बिन अली ने ये लिखी है, नुदिबा ज़ियारतुहा लिर्रिजाली वन निसाई अलल असह। इसकी खूबसूरती हम आपको बताते हैं इबारत की। पहले कहा नुदिबा मुस्तहब है, ज़ियारतुहा कब्रों की ज़ियारत, लिर्रिजाल आदमियों के लिए, वन निसा औरतों के लिए। आगे और ताकीद देखिए, अलल असह, यही सही है। तो जो लोग हदीसों के मुकाबले में उलमा की बातों पर चलने वाले ना, उनके दिमाग में ये आखिरी कील ठोकनी भी ज़रूरी थी। तो वो अपने आलिमों की बात मान लें, नूरुल ईज़ाह उठा करके देख लें, उसमें बाकायदा इमाम हसन बिन अली ने ये बात लिखी है कि औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी ये। अच्छा, ये लोग लॉजिक ये पेश करते हैं कि औरतों को नहीं जाना चाहिए, वो वहाँ पर जजा फजा करेंगी, ड्रामेबाजियाँ करेंगी। भाई तो आप इसमें औरतों की तायीन क्यों कर रहे हो? ये ड्रामेबाजी अगर जा करके मर्द भी करे तो उसका भी जाना मना है वहाँ, इसमें औरतों की तायीन कहाँ से आ गई भाई? ड्रामेबाजी, यहाँ पर सवाल इन्होंने किया ईसाल सवाब की नीयत से, तो हम इजाज़त दे रहे हैं ईसाल सवाब के लिए औरतें जा सकती हैं। और वहाँ जज़ा फ़ज़ा अगर कोई करेगा तो वो चाहे मर्द हो चाहे औरत, उसका जाना मना हो जाएगा। और हम अपनी वालिदा को, हमारी नानी है और हमारे नाना की खबर है, तो जब हम अपनी नानी वहाँ जाते हैं, नाना भी वफ़ात पा चुके हैं, नानी भी, तो जब हम अपनी वालिदा को लेकर के जाते हैं तो सबसे पहले हम अपनी वालिदा को लेकर के वहीं जाते हैं। हम जा चुके अपनी वालिदा को लेकर के, और हमारी वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह समझबूझ वाली हैं, वो ईसाल सवाब करती हैं, काफ़ी देर तक वहाँ बैठ कर पढ़ती हैं, एक आंसू भी अपनी आँख से नहीं निकालती, जज़ा फ़ज़ा तो छोड़ दीजिए, एक आंसू तक नहीं। तो इस तरह से औरतें अगर समझबूझ वाली हैं, जानती हैं, समझती हैं, तो बिल्कुल जा सकती हैं। हदीस से हमें इन सारी बातों का पता चलता है। बाकी ये जितनी भी बातें बयान की जाती हैं, इनके पास कोई दलील नहीं है।
اگلا سوال ہے کسی لڑکی سے محبت کرنا کیسا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ آج کا سب ایسے سوال ہیں بھیا کیا. دیکھیے محبت کرنا اور محبت ہونا ان دو چیزوں میں فرق ہے. آپ تو پٹاتے ہیں نا, محبت کہاں کرتے ہیں بھائی, یہ نمبر مل جائے, کچھ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. تو محبت ہونا ایک فطری شے ہے, اس میں آپ کا کوئی اختیار بھی نہیں چلتا. مان لیجئے آپ نے ان انٹینشنلی کسی کو دیکھ لیا, آپ کو کوئی ادا پسند آ گئی یا کچھ پسند آ گیا تو آپ کو محبت ہو گئی. اب اس میں طریقہ یہ ہے کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں, آپ لمٹ نہ کراس کریں, اللہ کی حدوں کو نہ پھیلائیں. آپ نکاح کی نیت کر لیں اور آپ نکاح کا پیغام بھیجیں, کیونکہ مشکات میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے دو محبت کرنے والوں کو نکاح کی طرح محبت کرنے والوں جیسا نہیں دیکھا ہو. یعنی نکاح کے بعد جو دو محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں ویسی کوئی محبت نہیں کرتا. تو سب سے بہترین آپشن ہے. باقی اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کی گرفت نہیں ہوگی, کیونکہ صحیح الجامع میں ایک حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندوں کے دل ہیں وہ رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں, اور رحمان جیسے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے. تو اس پر کسی انسان کا بس نہیں ہے. محبت ہو گئی ہے, آپ کوئی ایکشن نہ کریں, اور اس محبت کے ایکشن میں آپ ری ایکشن نہ کرنے لگیں, آپ اللہ کی حدوں کو نہ پھلانگنے لگیں. آپ ایسا مت کریں, آپ نکاح کریں, یہ بہت اچھی بات ہے. اور باقی چھپ چھپا کر یہ جو حرکتیں آدمی کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت منع کیا ہے. سورہ مائدہ میں دیکھیے آیت ہے, پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں اس وقت جب تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو. ایسا مت کرنا کہ تم چھپ چھپا کر یا کھلم کھلا زنا کرنے لگو, یعنی ان چیزوں کی اجازت نہیں. اچھا گھر والوں کو بھی اس میں ذرا صحیح سے کام لینا چاہیے. وہ بلا وجہ کی اپنی خاصائی دکھایا کرتے ہیں کہ نہیں لڑکے اور لڑکی نے اگر کسی چیز کا اظہار کیا ہے تو اب ابا کی یہ جو ناک ہے نا یہ سامنے آ جاتی ہے کہ یار یہ ہماری ناک کٹ جائے گی. بھائی ناک کیسی کٹ جائے گی یار, ناک کیسی, یہ شریعت نے اختیار دیا ہے باقاعدہ. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ نے طے کیا. یہ بات جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو بتائی کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے ہوگا. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے ہم فاطمہ سے پوچھ لیں, جبکہ مجال نہیں تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی کہ وہ نبی کے حکم کے خلاف چلی جاتی. یہ تو مجال ہی نہیں تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا امت کو. انہوں نے کہا پہلے ہم پوچھ لیں. پھر گئے, پوچھا آپ نے کہ کیا تم راضی ہو علی کے ساتھ تمہارا نکاح, یہ اللہ کا فیصلہ ہے, رضامندی کا اظہار کیا. پھر تو یہ بچے بچیوں کو یہ زبردستی آپ نہ کریں, ورنہ اگر بعد میں کوئی مصیبت ہو جائے گی تو اس کا بھگتان بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا نہ کریں. اگر وہ اپنی رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ نکاح کر دیں.